السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین، مقالے کا عنوان ہے گردن آزاد کرانے میں زکوٰۃ کا استعمال۔ سامعین کرام، جب اسلام آیا اس وقت غلامی کا سسٹم عام تھا۔ یہ صرف عربوں کے اندر نہیں بلکہ پوری دنیا میں تھا۔ وہ غلام نسل در نسل غلام ہی رہتے تھے تو وہ انسان ہی، مگر ان کے ساتھ جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا۔ انسانیت کے تمام حقوق سے وہ محروم تھے۔ جب اسلام آیا تو جس طرح اس نے سماج میں بکھری ہوئی بہت ساری برائیوں کا خاتمہ کیا، اسی طرح ان غلاموں کو بھی انسان ہونے کا حق دیا۔ ان کے ساتھ انتہائی شفقت اور رحم دلی کا معاملہ کیا۔ اسلام میں غلاموں کے ساتھ شفقت اور رحم دلی کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ غلاموں کے ساتھ انسانیت نوازی کا ایک بڑا مظہر یہ ہے کہ اسلام نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، انہیں مارنے پیٹنے سے منع کیا، ان سے طاقت سے زیادہ کام لینے سے منع کیا۔ غلاموں کے ساتھ رحم دلی کا دوسرا بڑا مظہر یہ ہے کہ ان غلاموں کو غلامی کے طوق سے آزاد کرنے کے مختلف جتن کیے۔ چنانچہ ان غلاموں کے مالکان کو جگہ جگہ اس بات کی ترغیب دی کہ وہ اپنے غلاموں کو آزاد کریں، اور انہیں آزاد کرنے کو جہنم سے آزادی کا سبب بتایا۔ مختلف گناہوں کے کفارے کے طور پر غلام آزاد کرنے کا حکم دیا، جیسے قتل کا کفارہ، زہار کا کفارہ، قسم کا کفارہ، رمضان میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کا کفارہ۔ اسی طرح غلام کے ساتھ مکاتبے کا حکم دیا، غلام کو ما بعد الموت مدبر بنانے کا حکم دیا۔ ان سب کا صرف اور صرف مقصد یہ تھا کہ انسانوں کے اس مقہور طبقے کو غلامی کے دلدل سے آزادی ملے اور وہ بھی سماج میں عام انسانوں کی طرح زندگی گزار سکیں۔ اسلام نے غلاموں کی آزادی کو اتنی اہمیت دی کہ زکوٰۃ کے 8 مصارف میں سے ایک مصرف زکوٰۃ کے مال سے غلام کو آزاد کرنا بھی رکھا۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر جس میں مصارف زکوٰۃ کا ذکر ہے اس میں فرمایا وَفِي الرِّقَابِ، رقاب یہ رقبہ کی جمع ہے۔ رقبہ مطلب ہوتا ہے گردن۔ اس زمانے میں جب غلامی کا سسٹم تھا تو یہ سسٹم تھا، غلاموں کو جب کسی کو غلام بنایا جاتا تھا تو اس کے ہاتھ کو پیچھے گردن کے ساتھ ملا کر کے باندھ دیا جاتا تھا۔ اسی سے ان کا نام رقبہ یا رقاب پڑ گیا۔ تو رقاب سے مراد یہاں پر ہے غلام۔ زکوٰۃ کے مال سے 4 طرح کے غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے مال سے 4 طرح کے غلام آزاد کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 1، ایسا غلام جس نے اپنے آقا سے اپنی آزادی کے لیے سودا کیا ہو اور اس کے ساتھ اس بات پر اتفاق کیا ہو کہ میں آپ کو اتنا مال دوں گا جس کے بدلے میں آپ مجھے آزاد کر دیں گے، جس کو کہ شریعت کی اصطلاح میں مکاتبہ کہا جاتا ہے۔ اس غلام اور اس کے آقا کے درمیان طے شدہ رقم کو زکوٰۃ کے مال سے ادا کر دیا جائے گا تاکہ وہ آزاد ہو جائے۔ دوسری شکل ہے غلام کو آزاد کرنے کی کہ زکوٰۃ کے مال سے کسی ایسے غلام کو خرید کر آزاد کرنا جس نے مکاتبہ نہیں کیا ہوا ہو۔ تیسری شکل ہے کہ اگر کسی مسلمان کو کفار نے بندی بنا لیا ہو تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کرایا جائے گا۔ کسی مسلمان کو کفار نے بندی بنا لیا ہو تو اسے بھی غلام سمجھا جائے گا اور اسے زکوٰۃ کے مال سے آزاد کرایا جائے گا۔ نمبر 4، اگر کسی مسلمان کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہو تو اسے بھی زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کرایا جائے گا۔ ان چاروں قسموں میں، یہ جو 4 قسمیں میں نے ذکر کی، ان چاروں قسموں کے اندر جو چیز مشترک ہے وہ یہ کہ چاروں ہی کسی اور کے ہاتھ میں کسی سامان اور مال و متاع کی طرح سے ہیں۔ ان کے ساتھ ان کا مالک جو چاہے وہ کرے۔ غلام آزاد کرنے کے لیے زکوٰۃ کا مال دینے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ غلام کو مال دیا جائے تاکہ جا کر کے اپنے مالک کو دے کر کے وہ آزادی حاصل کر لے۔
दूसरा तरीका यह है कि गुलाम को माल ना दे करके डायरेक्ट उसके मालिक को दिया जाए कि भाई ये लो माल, इस गुलाम को आजाद कर दो। इन दोनों तरीकों से माल दे करके गुलाम को आजाद कराया जा सकता है। अब यहां पर सवाल आता है, जदीद दौर का सवाल। यह सवाल यह है कि क्या ज़कात के माल से जेल में बंद कैदियों को आजाद कराया जा सकता है कि नहीं। हमारे जमाने में जो लोग जेल के अंदर सजा काट रहे होते हैं, क्या ज़कात का माल खर्च करके उन कैदियों को जेल से रिहा कराया जाएगा। यह मालूम होने के बाद कि ज़कात के मसारिफ में एक मसरफ गुलाम आजाद करना भी है, मौजूदा जमाने में सवाल बहुत अहम हो जाता है कि क्या ज़कात के माल से जेल में बंद किसी मुसलमान कैदी को आजाद कराया जा सकता है। इस सवाल का जवाब इस बात पर मुनहसिर है कि क्या गुलाम और जेल में बंद कैदी दोनों एक ही हैं और दोनों में फकत नाम का फर्क है या दोनों अलग अलग हैं। क्योंकि अगर दोनों एक ही हैं और फर्क फकत नाम का है तो बेशक जेल में बंद कैदी की आजादी के लिए ज़कात का माल खर्च किया जाएगा, इसलिए कि नाम का इख्तिलाफ कोई माना नहीं रखता, असल एतबार हकीकत का है। लेकिन अगर जेल में बंद कैदी और गुलाम की हकीकत में फर्क है तो ऐसी सूरत में उसकी रिहाई के लिए ज़कात के उस मद को खर्च नहीं किया जा सकता जो गुलामों की आजादी के लिए है, क्योंकि ये बात तो तय है कि ज़कात का माल खर्च करके आजादी उसे दिलाई जा सकती है जो गुलाम है। अगर हम गुलाम और जेल में सजा काट रहे कैदी पर गौर करें, दोनों पर गौर करें, तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि दोनों के दरमियान एक नहीं अनेक फरूक हैं और उन फरूक का ताल्लुक नाम से नहीं है बल्कि हकीकत से है और दोनों के अहकाम में भी बहुत ज्यादा फर्क है। मैं यहां पर फरूक तो कई सारे हैं, मैं यहां पर चंद फरूक का जिक्र कर रहा हूं। पहला फर्क, गुलाम की हैसियत एक माल की होती है जो कि अपने आका की मिल्कियत है, जबकि जेल में बंद कैदी किसी की मिल्कियत नहीं है। वो एक आजाद और खुद मुख्तार इंसान होता है जिसे किसी जुर्म की वजह से जेल में बंद कर दिया गया है ताकि उसे अपने जुर्म की सजा मिले, उसकी इस्लाह का काम हो सके और समाज व मुआशरा को उसके शर से महफूज रखा जा सके। नंबर 2, गुलाम अपने आका के मरने के बाद तरीका में शुमार होता है क्योंकि वो माल है। अगर उसका आका मर गया तो अब वो गोया कि माल है, उसके वरसा में हो जाएगा और वारिसीन की मिल्कियत में चला जाता है, जबकि कैदी कभी भी किसी का तरीका नहीं होता है। नंबर 3, गुलाम किसी माल का मालिक नहीं बन सकता क्योंकि उसकी हैसियत अपने आका के माल की है, जबकि जेल में बंद कैदी का मामला ऐसा नहीं है। वो कैदी माल का मालिक होता है, उसका अपना घर बार माल जायदाद होता है। नंबर 4, गुलाम को उसका आका जब चाहे बेच सकता है क्योंकि गुलाम उसकी मिल्कियत है, जबकि कैदी को बेचा नहीं जा सकता। वो अपनी सजा की मुद्दत गुजार कर जेल से रिहा कर दिया जाएगा या फिर उम्र भर जेल में रहेगा, मगर किसी भी हाल में उसे बेचा नहीं जा सकता। नंबर 5, गुलाम को मुख्तलिफ किस्म के कफारात में आजाद करने का हुक्म है, जैसे कत्ल का कफारा, जिहार का कफारा वगैरह वगैरह, जबकि जेल में बंद कैदी को इन कफारात में रिहा नहीं किया जाएगा। नंबर 6, किसी मुसलमान को गुलाम बनाना जायज नहीं है, किसी मुसलमान को गुलाम बनाना जायज नहीं है। अलबत्ता अगर कोई गुलाम इस्लाम कबूल कर ले तो भी वो गुलाम ही रहेगा, जबकि मुसलमान को उसके जुर्म उसकी जुर्म की सजा में जेल में डाला जा सकता है। नंबर 7, गुलाम को उसका आका मुदब्बर बना सकता है, यानी उसे अपनी मौत के बाद आजाद कर सकता है, जबकि कैदी के साथ यह मामला नहीं है। उसे भला मुदब्बर कौन बनाएगा, वो किसी खास आदमी का कैदी नहीं है। नंबर 8, गुलाम से उसका आका मुकातबा कर सकता है, जबकि जेल के कैदी से मुकातबा नहीं किया जा सकता। नंबर 9, लौंडी से उसका आका सोहबत कर सकता है, जबकि जेल में कैद औरत से ऐसा करना हराम और जुर्म है। नंबर 10, गुलाम का बच्चा गुलाम ही होगा, जबकि कैदी का बच्चा कैदी नहीं होगा। नंबर 11, गुलाम का वला आजाद करने वाले के लिए होगा और वो उस आजाद करता गुलाम का वारिस होगा, जबकि कैदी को रिहाई दिलाने वाला उसका वारिस नहीं होगा। नंबर 12, किसी गुलाम का निस्फ आजाद किया जा सकता है, किसी गुलाम को आधा आजाद किया जा सकता है, जबकि किसी कैदी को आधा
آزاد نہیں کیا جا سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدھا قیدی ہے آدھا آزاد ہے. مذکورہ بالا اصول نیز غلام اور جیل میں بند قیدی کے درمیان فرق سے ہماری شریعت کے اندر ایک اصول ہے. یہاں پر علماء اور طلاب العلم بیٹھے ہوئے ہیں. ہماری شریعت کے اندر ایک فن ہے، فن جمع و فرق، جس کو کہ الفروق الفقہیہ کہا جاتا ہے. بہت سارے علماء کا یہاں تک کہنا ہے، ابن القیم وغیرہ کا، کہ اگر کسی عالم کو فروق فقہیہ کا علم نہیں ہے تو اس کے لیے فتویٰ دینا جائز ہی نہیں ہے. یہ اتنا اہم فن مانا جاتا ہے. فروق فقہیہ ہی سے متعلق ایک قاعدہ ہے ہماری شریعت میں کہ الجمع بین المتماثلات والتفریق بین المختلفات، جس کا معنی ہے کہ شریعت میں دو مماثل چیزوں کے درمیان فرق نہیں کیا جائے گا، بلکہ ان پر ایک ہی حکم لگایا جائے گا، اور دو مختلف چیزوں کو جمع نہیں کیا جائے گا بلکہ ان پر الگ الگ حکم لگایا جائے گا. یہ اصول ہے. اب اس اصول کی بنیاد پر نیز غلام اور جیل میں بند قیدی کے درمیان فرق کی بنیاد پر یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ زکوٰۃ کے مال سے قیدی کو رہا کرانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ غلام کو زکوٰۃ کے مال سے آزاد کروانے کی علت غلامی کا وصف ہے، اور یہ وصف قیدی کے اندر نہیں پایا جاتا ہے، کیونکہ دونوں کے درمیان متعدد فروق ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا. جیل کے اندر بند قیدی کو زکوٰۃ کے مال سے رہا کروانے کی ایک صورت ہے. وہ صورت کیا ہے؟ جیل کے اندر بند قیدیوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں. کسی جیل کے اندر بند قیدی کی دو قسم ہو سکتی ہے. پہلی قسم یہ ہے، وہ قیدی جو حقیقت میں مجرم ہے، ایسا قیدی جو حقیقت میں مجرم ہے اور اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے، وہ جیل سے رہائی چاہتا ہے، لیکن اس کے لیے اسے مال درکار ہے. ظاہر ہے جیل سے رہائی کے لیے کئی دفعہ مال چاہیے ہوتا ہے، جو کہ اس کے پاس نہیں ہے، اور وہ فقیر و مسکین ہے. بحیثیت قیدی تو اس کی رہائی کے لیے زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ نہ تو وہ غلام ہے اور نہ غلام کے حکم میں ہے، کیونکہ اس کے اور غلام کے درمیان متعدد فروق ہے، جیسا کہ ابھی ذکر کیا گیا. بحیثیت فقیر و مسکین بھی اس کو زکوٰۃ کے مال سے رہا نہیں کرایا جا سکتا، کیونکہ وہ فقیر و مسکین وہ ہے جس کے پاس اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے مال نہ ہو، اور وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے. اس بات کا حقدار نہیں ہے کہ وہ جیل سے رہا ہو، لہٰذا یہ اس کی زندگی کی بنیادی ضرورت میں شامل نہیں ہے. یعنی ایسا قیدی جو اپنے حقیقت میں مجرم ہے اور اپنے جرم کی سزا کاٹ رہا ہے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ جیل سے نکلنا اس کا حق ہے، وہ مجرم ہے، سزا کاٹنا اس کا حق ہے، لہٰذا جیل سے نکلنا اس کی بنیادی ضرورت نہیں ہے جس کو کہ ہم زکوٰۃ سے پوری کریں. دوسری قسم کوئی ایسا قیدی جو بے گناہ ہے، لیکن اس کے اوپر جھوٹا الزام لگا کر کے اسے جیل میں ڈال دیا گیا ہے، اور وہ اپنے ناکردہ گناہ کی سزا کاٹ رہا ہے، جیسا کہ کئی قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے. بحیثیت قیدی اس پر زکوٰۃ کا مال خرچ نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا گیا. بحیثیت قیدی اسے آزاد نہیں کرایا جا سکتا زکوٰۃ کے مال سے، لیکن اگر وہ مظلوم قیدی فقیر و مسکین ہے اور اسے جیل سے رہائی حاصل کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے، جسے وہ اپنے فقر کی وجہ سے افورڈ نہیں کر سکتا ہے، تو زکوٰۃ کا مال خرچ کر کے اس کو رہا کرایا جائے گا. کیوں؟ کیا اس لیے کہ وہ قیدی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ وہ ایک ایسا فقیر اور مسکین ہے جو اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے. اس بے قصور کی بنیادی ضرورت ہے جیل سے نکلنا. جیسے انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا، اسی طرح اس بے قصور کی بنیادی ضرورت ہے جیل سے نکلنا، لیکن اس کے پاس اس کام کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو لہٰذا اسے فقیر ہونے کی حیثیت سے زکوٰۃ کا مال دے کر کے آزاد کرایا جائے گا، نہ کہ اس لیے کہ وہ جیل میں بند ہے اور وہ قیدی ہے. زکوٰۃ کا مال اس پر خرچ کرنا اس لیے جائز ہے کیونکہ وہ ایک ایسا مظلوم ہے جو فقیر و مسکین ہونے کی وجہ سے اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں کر پا رہا ہے. ایک مظلوم کا ظلم سے نجات پانا اس کی دیگر دنیاوی ضرورتوں کی طرح ہی ہے، بلکہ تمام ضرورتوں سے بڑھ کر ہے. پتہ یہ چلا
کہ اس فقیر مظلوم قیدی کو زکات کا مال خرچ کر کے اس لیے نہیں رہا کرایا جا رہا ہے کہ وہ قیدی ہے، بلکہ اس پر زکات کا مال اس لیے خرچ کیا جا رہا ہے کہ وہ فقیر ہے، ایسا فقیر جو اپنی زندگی کی بنیادی ضرورت پوری نہیں کر پا رہا ہے۔ مظلوم قیدی اگر امیر ہوتا تو اس پر زکات کا مال خرچ نہیں کیا جاتا۔ اگر مان لیجئے کوئی قیدی، بے قصور قیدی ایسا ہے جو امیر ہے، اپنا مال لگا کر کے نکل سکتا ہے جیل سے، ہم اس پر زکات کا مال خرچ نہیں کریں گے۔ اگر قیدی ہونا یہ سبب ہوتا اسے زکات دینے کا تو ہم فقیر اور امیر میں فرق نہیں کرتے، کیونکہ وہ بھی قیدی ہے وہ بھی قیدی ہے۔ لیکن اصل وجہ یہ ہے، اصل جو سبب ہے، اصل جو علت ہے، جو مناط الحکم ہے، وہ ہے اس کا فقیر ہونا، نہ کہ اس کا قیدی ہونا۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔